خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست، میں ہوں شہزاد رضا۔ گزشتہ چند برسوں کے دوران پاکستانی سیاست میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، اور یہ خالی پاکستان میں نہیں، دنیا بھر میں تبدیلی آئی، اور پاکستان میں بھی یقیناً اس کے بہت زیادہ اثرات محسوس ہوئے۔ وہ تبدیلی سوشل میڈیا کی انٹری، یعنی سیاستدانوں نے، ان کے فالوورز نے، ان کے کارکنوں نے، دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے سوشل میڈیا کا بے پناہ استعمال شروع کیا۔ ایک بہت اچھا ٹول سوشل میڈیا، اپنی ایڈورٹائزمنٹ کرنے کا، اپنے بیانیے کو لوگوں تک پہنچانے کا، اور اپنے لوگوں کو باخبر کرنے کا، لوگوں سے ووٹ مانگنے کا، اپیل کرنے کا، اپنا نظریہ لوگوں تک پہنچانے کا، اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کا۔ لیکن ایک اس میں کیچ سب سے بڑا یہ کہ یہ جو ایک اتنا اہم اور زبردست قسم کا جو ٹول ہے، یہ غلط چیزوں کے لیے استعمال اس کا بہت زیادہ شروع ہو گیا، جس میں فیک نیوز، کریکٹر اسیسینیشن، ایک دوسرے کے خلاف الزامات، اپنا بیانیہ چاہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے دوسروں پر مسلط کرنا، اور بے تحاشا ایسی چیزیں۔ اور پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ جتنی بھی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اپنے سوشل میڈیا ونگز ہیں۔ ماضی میں جو ٹیلی ویژن پہ یا اخبارات کے ذریعے اپنی تشہیر کی جاتی تھی، گلی گلی پوسٹرز لگائے جاتے تھے، وہ سلسلہ بھی اب جاری ہے، لیکن کچھ کمی آئی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں کروڑوں اس وقت جو سوشل میڈیا استعمال کرنے والے لوگ موجود ہیں، ان تک بآسانی اور بہت ہی کم خرچے میں آپ اپنا بیان، اپنے بیانات، اپنی بات، اور جو بھی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن اس کا غلط استعمال جب شروع ہوا تو اس کے منفی اثرات بھی ہم سب نے محسوس کیے۔ ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں کس طریقے سے سیاسی جماعتوں نے ایک دوسرے پر الزامات لگائے، بے تحاشا فیک اکاؤنٹس کے ذریعے ایک دوسرے کی کردار کشی بھی کی گئی، اور ایسی چیزوں کو پروموٹ کیا گیا، درست ثابت کرنے کی کوشش کی گئی جو در حقیقت کچھ اور تھیں۔ اس وقت حالات یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف یقیناً سوشل میڈیا فالوورز، اس کا فٹ پرنٹ زیادہ ہے دیگر سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں، لیکن پاکستان تحریک انصاف پر ایک الزام بھی یہ ہے کہ اس کے بہت سے ایسے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں کہ جو اپنے یا کسی فیک اکاؤنٹ کے ذریعے مخالفین کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں۔ دیگر سیاسی جماعتوں پر بھی یہ الزام لگتے ہیں، لیکن کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایک انفلوئنس ہے تو وہ زیادہ الزامات کی زد میں رہتے ہیں۔ آج مثال کے طور پہ وفاقی کابینہ کا ایک اہم اجلاس ہوا، اس میں ایک ڈیل ہوئی تھی مبینہ طور پر، اس کی تفصیلات عوام تک پہنچائی گئیں۔ وہ ایک پاکستان کی ایک بہت بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے تھی، اور یہ کلیم کیا گیا کہ اربوں روپے ان سے ریکور کر کے عوام تک پہنچا دیے گئے۔ لیکن آج جو وفاقی کابینہ کے وزراء پریس کانفرنس کر رہے تھے، انہوں نے یہ صاف بتایا کہ وہ پیسے حکومت پاکستان کے کھاتے میں نہیں آئے، بلکہ اسی ہاؤسنگ سوسائٹی کے خلاف جو الزامات تھے یا ان پر سپریم کورٹ نے جو ایک جرمانہ بہت بڑا عائد کیا تھا، اس کی مد میں وہ ایڈجسٹ کر لیے گئے، یعنی کہ اربوں روپے کا فائدہ پہنچایا گیا، اور اس کا فائدہ جو وفاقی وزراء ہیں ان کے مطابق سابق وزیر اعظم عمران خان، ان کی اہلیہ اور ان کی دوست نے اٹھایا۔ جب یہ معاملہ چل رہا تھا تو اس وقت جب یہ بات ہوئی تو سوشل میڈیا پہ عمران خان صاحب کی تعریف کی گئی۔ یہ ایک ٹویٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں ایک پاکستان تحریک انصاف کے ہمدرد ٹویٹراٹی، انہوں نے یہ ٹویٹ کیا اور کہا کہ کس طریقے سے عمران خان صاحب کی زیر قیادت ایسٹ ریکوری یونٹ نے اتنے ارب روپے وہاں سے ریکور کیے ہیں۔ صاف یعنی کہ ریکوری تک یہ ٹھیک تھی، لیکن ان کو پریز کرنا اس وقت یہ بالکل ایسا ہی تھا کہ آپ جانتے بوجھتے ہوئے کسی ایسی خبر کو غلط انداز میں لوگوں تک پہنچائیں جس سے آپ کا بیانیہ یا آپ کا نظریہ درست ثابت ہو۔ اس پر آج بات کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا ونگز سیاسی جماعتوں کے کیسے آپریٹ کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے وہاں پہ، کیسے انسٹرکشنز آتی ہیں، کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور آج کل جو ایک ٹیکنالوجی اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف سافٹ ویئر ہیں، کیا ان کے ذریعے آپ اپنے فالوورز بڑھا سکتے ہیں، فیک اکاؤنٹ کے ذریعے اپنے بیانیے کو کس طریقے سے آگے لے کے جاتے ہیں، ان سب پر گفتگو کرتے ہیں۔ مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کر رہی ہیں زوبیہ خورشید صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ عاطف رؤوف صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، لاہور اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ عاطف رؤوف صاحب آپ کا۔ شمس الدین امجد صاحب لاہور اسٹوڈیو سے موجود ہیں، جماعت اسلامی کے سوشل میڈیا ونگ کو سپروائز کرتے ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ عثمان محمود صاحب ویڈیو لنک پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ونگ کا حصہ ہیں، بہت بہت شکریہ عثمان صاحب آپ کا بھی۔ میں زوبیہ آپ سے میں آغاز اگر کروں، یہ کیسے کام کرتا ہے سوشل میڈیا؟ آپ باقاعدہ کوئی ٹیمز بناتے ہیں، اس کا بجٹ ایلوکیٹ کرتے ہیں، اور پھر کوئی اس کا ایک ہیڈ ہوتا ہے جو آپ کو انسٹرکشنز دیتا ہے کہ آج آپ نے یہ کام کرنا ہے، یا اپنی مرضی سے آپ جو دیکھتے ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں اس کو پروموٹ کرنا، یا اپنی مرضی سے فیس بک پوسٹ کرنا، ٹویٹس کرنا؟ بہت شکریہ آپ کا۔
سب سے پہلے تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جو ہے میں بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں ینگ پولیٹیکل لیڈر ہیں اور وہ ٹیکنالوجی اور تمام ان ایپس کا یوز اور اس کی امپورٹنس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. آج تک ہماری کسی بھی سوشل میڈیا ونگ کو کوئی پیمنٹ نہیں کی گئی اور نہ ہی وہ پیسوں پہ چلتے ہیں. یہ والنٹیئرس ہیں ہمارے ساتھ جو کام کر رہے ہیں یا جو نظریے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا جو پاکستان پیپلز پارٹی سے محبت کرتے ہیں. آپ کوئی تنخواہ نہیں لیتے اس چیز کی؟ نہیں. اچھا. ہم تو نہیں لیتے, بالکل بھی اس چیز کی کوئی تنخواہ نہیں لیتے. ہم والنٹیئرلی کام کرتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو نیریٹو ہے وہ ملک اور قوم کی بہتری کے لیے تو ہم اس کو ہم پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور سلسلہ یہی ہوتا ہے کہ جس سے تمام لوگ دیگر سیاسی جماعتیں دو کے انویسٹ کرتی ہیں. آپ اس میں پی ٹی آئی کا نام سیر فہرست ہے, انہوں نے اربوں روپے اس میں جو ہے تو انویسٹ کیے ہوئے. آف کورس بہت زیادہ اماؤنٹ انہوں نے جو ہے تو اس پہ انویسٹ کی ہوئی ہے. اب دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ کیا جو انویسٹمنٹ وہ کر رہے ہیں سوسائٹی کو بگاڑنے کے لیے کر رہے ہیں یا پھر اس کو سدھارنے کے لیے کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جو ہے جو عوام کے حق میں بہتر ہے اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے اور ان چیزوں کو پروموٹ کیا جو سوسائٹی کے لیے بہتر ہو. ہم تنزلی کی طرف نہ جائیں, ہم اخلاقی. کیا یہی وجہ ہے کہ آپ کے فالوورز بہت تھوڑے ہیں کمپیئر ٹو پی ٹی آئی؟ یہ فالوورز کی بات نہیں, ان کی تو فیک فالوورز ہیں, ان کے ریل لیکن فالوورز نہیں, بوٹس ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ سے کوئی ٹویٹ ہوتا ہے سو اس کے لائکس کی یا ری ٹویٹس کی تعداد کہیں زیادہ ہوتی ہے جو آپ کے آفیشیل اکاؤنٹ یا کسی دوسری سیاسی جماعت کے آفیشیل اکاؤنٹ سے. اس کی کیا وجہ ہے پھر؟ ان کے فیک اکاؤنٹ آلریڈی کام کر رہے ہوتے ہیں, بوٹس ہوتے ہیں اور فیک فالوورز بھی ہوتے ہیں, لائکس بھی ہوتے ہیں. جو لوگ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں ان کو یہ بات اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ آپ لائکس بھی خرید سکتے ہیں, آپ فالوورز بھی خرید سکتے ہیں اور آپ ریچ بھی بڑھا سکتے ہیں. اگر آپ اپنی ویڈیو کو کسی کو ویوز دینا چاہتے ہیں وہ بھی آپ بڑھا سکتے ہیں. سو وہ پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں اور ہم اس چیز پہ پیسہ انویسٹ نہیں کر رہے بیکاز ہم جو اچھی چیزوں کو پروموٹ کر رر ہیں آلریڈی اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم انف کر رہے ہیں. لیکن آپ وہاں کہیں بیٹھ کے کام کرتے ہیں, آپ کو کوئی کمپیوٹر چاہیے, لیپ ٹاپ چاہیے, انٹرنیٹ کنیکشن چاہیے, بجلی چاہیے, آپ کوئی ہوا میں کام تو نہیں کر سکتے. تو یہ سارے خرچے کون اٹھاتا ہے؟ خود ہی آپ کرتے ہیں خرچے؟ یہ انڈیویجول سارے لوگ خود کرتے ہیں. انفرادی طور پہ میرے پاس موبائل ہے, میرے پاس ٹویٹر ہے اور مجھے پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا ڈائریکشن ہے تو میں اس کی ڈائریکشن کو پروموٹ کروں گی, کوئی بھی اچھا پروسیس کو پروموٹ کروں گی. لائک یو ڈونٹ ہیو اے پراپر آفس سیٹ اپ؟ کوئی ایسا نہیں ہے. بالکل کراچی میں ہمارا ہے لیکن میڈیا ونگ ہے, سوشل میڈیا ابھی جو ہے ہمارا. بالکل ٹھیک, بالکل صحیح. عاطف رؤوف صاحب آپ کی جانب آتا ہوں میں, اور پی ٹی آئی پہ تنقید تو خیر زوبیہ صاحبہ نے بھی کی, آپ بھی اگر کوئی بات کرنا چاہیں گے تو عثمان صاحب اس کا جواب دے سکتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ یہ کوئی دوڑ لگ گئی ہے اس وقت سوشل میڈیا پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹرینڈ اگر شروع ہوتا ہے, مثال کے طور پہ آج ایک ٹرینڈ چل رہا ہے مس یو عمران خان ٹویٹر پہ, اور اس کے ساتھ ایک اور ٹرینڈ چل رہا ہے پیپلز بجٹ, یعنی کہ ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ڈاؤن پلے کیا جائے, اس کی اہمیت کم کی جائے, اپنا ٹرینڈ زیادہ اوپر لایا جائے. تو یہ کس طرح باقاعدہ ایک اسٹریٹجی کے تحت آپ کرتے ہیں کہ آج اگر آپ کے خلاف کوئی ٹرینڈ چل رہا ہے تو ایک اور ٹرینڈ کے ذریعے آپ نے اس کا مقابلہ کرنا ہے؟ عاطف صاحب. سر ایسا ہے کہ ہم اپنا نیریٹو خود چلا رہے ہیں. دیکھیں جو پاکستان میں ایک نیشنل بجٹ آ رہا ہے, جو ہمارے مسلم لیگ نون کے فالوورز ہیں یا پاکستان کے جو ڈیموکریسی پہ بلیو رکھنے والے لوگ ہیں جو پاکستان کو ان مشکل حالات سے باہر نکالنا چاہتے ہیں یا مشکل حالات سے نکلتا دیکھنا چاہتے ہیں, وہ سارے ہمارے ساتھ سوشل میڈیا پر اپنی آواز کے ساتھ آواز ملا رہے ہیں اور ٹرینڈ میں اپنا ویوز دے رہے ہیں سر. اور ہمارا اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ عمران خان یا کسی اور پارٹی کا کون سا ٹرینڈ چل رہا ہے. تو ہمارا تو کام یہ ہے کہ اپنی پارٹی کا جو بیانیہ ہے, اپنے قائدین کا جو بیانیہ ہے, جو جس مشکل حالات میں جس طرح ہم نے حکومت سنبھالی ہے اس چیز کو عوام کے سامنے لایا جائے, اور وہ ہم اپنے ٹرینڈز کے ذریعے اپنے ٹویٹس کے ذریعے لاتے ہیں سر. اور جو ہے ہمارا جو ہے الحمدللہ پاکستان میں آج بھی میں آپ کو کئی سال پہلے آپ کے پروگرام میں آیا تھا اور میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ پاکستان میں سب سے بڑی آرگینک ٹیم پی ایم ایل این کی ہے, اور پی ایم ایل این جو ہے وہ پاکستان میں سب سے آرگنائز جماعت ہے سوشل میڈیا کے اوپر. اچھا یہ ذرا یہ ورڈ عاطف صاحب ورڈ آرگینک کو ایکسپلین کر دیں. جب آپ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی آرگینک ٹیم ہے, اس کو ذرا تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیں, یہ کیا ہے آرگینک؟ ہمیں تو آرگینک فوڈ کا پتہ ہے لیکن یہ آرگینک جو ٹیم ہے یہ کیا چیز ہے؟ آرگینک مطلب سر یہ ہے کہ آرگینک کا مطلب یہ کہ ہم نے سب سے زیادہ اپنی تنظیم کو
ہم نے سب سے زیادہ اپنی ٹیم کو پاکستان میں پھیلایا ہے سر. ہم نے اپنی تنظیم سازی کی ہے, لوگوں کو, ینگسٹرز کو انگیج کیا ہے, لوگوں کو لکھنا سکھایا ہے, لوگوں کو بولنا سکھایا ہے, لوگوں کو سوشل میڈیا کا استعمال سکھایا ہے, لوگوں کو اپنے آپ کی اپنی سیلف ایکسپریس اپنے آپ کو ایکسپریس کیسے کرتے ہیں, پارٹی کے بیانیے کو کیسے ایکسپریس کرتے ہیں, ہم کیسے چیزوں کو لے کے سوشل میڈیا پر چلتے ہیں, اور ہم لوگوں کو نارم سکھاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح جو ہے اپنی ایک آئینی دائرہ کار میں اچھا ایک بات بتائیں عاطف صاحب, اگر سوشل میڈیا کو دیکھیں اور ابھی کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ٹویٹر سپیس پہ ایک ریکارڈ قائم ہوا, پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں انہوں نے کوئی ایڈریس کیا اور وہ بڑا ٹویٹر پہ چلا, اس پہ بہت زیادہ لوگوں نے بیک وقت دیکھا. اگر سوشل میڈیا کو دیکھیں تو ہمیں بظاہر نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی سب سے پاپولر جماعت ہے اور اس کے ساتھ کوئی لگتا ہی نہیں دور دور تک, لیکن یہ ریئل میں ووٹس میں یا ادروائز پاپولیرٹی میں جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس میں وہ چیز نظر نہیں آئی. تو کیا وجہ ہے کہ جو یہ سوشل میڈیا پہ لوگ اتنا زیادہ ایک جماعت کو پروموٹ کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں, وہ عام حالات میں نہیں کرتے کیا؟ اچھا سر, اب آپ کو اس کے بھی تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں میں سر. آپ نے سر ابھی ٹویٹر پہ جائیں, 8 اپریل تھی, اس سے پہلے کا سوشل میڈیا پہ عمران خان صاحب کی ٹویٹ دیکھ لیں, پی ٹی آئی کی اپنی ٹویٹ دیکھ لیں 8 اپریل سے پہلے. اگر اتنی بڑی سوشل میڈیا ٹیم ہے, اتنی بڑی ٹیمز ہیں, تو 8 اپریل سے پہلے جب گورنمنٹ عمران خان کی گورنمنٹ جا رہی تھی, عمران خان کا ڈاؤن فال ہو رہا تھا, عمران خان حکومت سے باہر نکل رہا تھا, آپ اس کے ٹویٹر ہینڈل پہ ہی جائیں, اس کی ریچ دیکھیں, اس کی ری ٹویٹس کا نمبرز دیکھیں, اور 9th اور 10th کے بعد جب عمران خان صاحب باہر آ جاتے ہیں تو وہ آپ ان کی اچانک سے 50,000 ریچ بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے سر, اور وہ ریچ ہوتی ہے جس کے آپ جن اکاؤنٹوں کو آپ 50,000 جنہوں نے ری ٹویٹ کیے ہیں ان کو ایک فالوورز بھی نہیں ہے, ان کو کوئی فالو بھی نہیں کرتا. ٹھیک ہے سر, انہوں نے سر ایک پورا 1-2 مہینے کا ایک اسپیم رکھا جس کے اندر انہوں نے یہ سارا پروپیگنڈا بلڈ کیا ہے ٹویٹر کے اوپر خاص طور پہ, اور یہ سارا فیک تھا سر. اگر وہ ابھی بھی قائم تھا سر تو آج یہ کدھر ہے سر؟ آج ان کا ابھی آپ جیسے خان صاحب کا ٹرینڈ چل رہا ہے تو اس پر آج رات تک ہی دیکھتے ہیں سر کتنی ٹویٹس ہو جاتی ہیں. ویری رائٹ. اچھا یہ ایک چیز اور پھر آگے بلکہ عاطف صاحب اس کا مطلب یہ ہے میں ذرا وقت بچا لوں, ذرا شمس الدین صاحب کے پاس پاپولیرٹی ختم ہو گئی ہے. اس کا مطلب عمران پاپولیرٹی, اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک جعلی پروپیگنڈا تھا. جعلی پروپیگنڈا تھا. چلیں سر وہ جعلی پروپیگنڈا تھا, وہ جعلی پروپیگنڈا ختم ہو چکا ہے. اس کا مطلب شمس الدین امجد صاحب, عمران خان کا یہ عاطف صاحب جو بات کر رہے ہیں, عاطف صاحب میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں, یہ جو عاطف صاحب بات کر رہے ہیں کہ جعلی پروپیگنڈا یا باقاعدہ تحریک انصاف نے حکمت عملی کے تحت حکومت جانے کے بعد اتنا اپنے سوشل میڈیا پرویس میں اضافہ کیا. پوائنٹ اس کہ اگر ایک شخص اس قسم کے اکاؤنٹ کا سہارا لے کے اپنی ذاتی تشہیر کر رہا ہے تو کیا وہاں تک بات درست ہے؟ اگر وہ کسی دوسرے کی کردار کشی کرنا شروع کرے گا تو غلط ہوگا. یعنی کہ اپنے آپ کو پروموٹ کرنا, چاہے آپ مطلب ایسے اکاؤنٹ بنا لیں, انٹل انلیس آپ کسی دوسرے کی پگڑی نہیں اچھالتے تب تک کیا یہ بات درست ہے یا یہ فیک اکاؤنٹس ہونا ہی نہیں چاہیے سرے سے؟ شمس الدین صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہزاد صاحب پہلے تو آپ کا شکریہ, آپ نے سوشل میڈیا کی جو ٹیموں کے ہیڈ ہیں یہ زیادہ ڈسکس ہوتے ہیں اور ان کے اوپر تنقید بھی زیادہ ہوتی ہے کہ یہ خرابی پیدا کر رہے ہیں, تو آپ نے ان کو اپنی بات کہنے کا جو ہے وہ موقع دیا ہے, اس کے لیے آپ کا شکریہ. دیکھیے یہ جو آپ کا سوال ہے اس کو تو میں ایک جملے میں ختم کرتا ہوں, پھر پہلے والے سوال کا میں جواب دینا چاہوں گا. پرویز مشرف جب باہر گئے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کراچی واپس آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ میرے ملینز میں فالوورز ہیں فیس بک پہ. بالکل. تو وہ کراچی واپس آئے تو 1 درجن لوگ بھی ان کے لیے وہاں پہ موجود نہیں تھے. تو یہ تو ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ حقیقت ہونے کے باوجود بعض اوقات جو ہوا ہے وہ بہت زیادہ بھر دیتا ہے. تو وہ ہم نے پرویز مشرف کا بھی دیکھا تھا اور ابھی خان صاحب کا بھی دیکھ رہے ہیں. اگر آپ سوشل میڈیا بالخصوص آپ ٹویٹر کی بات کر رہے ہیں تو اس پہ تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ مطلب ہے پاکستانی کیا پوری دنیا کا ہی یہی معاملہ ہے اور عمران خان صاحب کے علاوہ کوئی دوسرا موضوع نہیں ہے. لیکن جب لوگ ان کے احتجاج کی کال دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ باہر نہیں نکلتے. تو یہ تو ایک چھوٹا سا تبصرہ ان کے اوپر. دیکھیے جو آپ نے کہا نا کہ جی آپ کے جو شعبہ ہے یا ڈپارٹمنٹ ہے سوشل میڈیا کا وہ آپریٹ کیسے کرتا ہے, تو ہمارے ہاں مرکز میں ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے, اس میں لوگ کام کرتے ہیں. پھر صوبوں میں ہمارا جو ہے وہ ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں کام ہوتا ہے. جہاں جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ جماعت اسلامی پاکستان میں سب سے منظم ترین مذہبی سیاسی پارٹی ہے, اور اضلاع میں اور تحصیل میں جا کر ہماری جس طرح تنظیم پولیٹیکلی وہاں پہ موجود ہے اسی طریقے سے ہماری سوشل میڈیا ٹیم موجود ہے. اور تقریباً اضلاع میں اور تحصیل میں اور ڈویژنل اس پہ اور صوبائی سطح پہ ہم تقریباً 3 مہینے کے اندر پورے صوبے میں ہمارا ایک راؤنڈ جو ہے وہ ہو جاتا ہے. ہم اپنی ٹیم سے براہ راست رابطے میں رہتے ہیں, اپنے کارکنان سے براہ راست رابطے میں رہتے ہیں,
اور اس رابطے کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو سوشل میڈیا پر اگر آپ کہیں کہ سب سے مہذب اور بہترین اور منظم ٹیم جو ہے وہ اگر کہیں ملے گی تو وہ جماعت اسلامی کی ملے گی. 2009 سے ہم سوشل میڈیا پہ ہیں. مطلب آپ ایسا شمس الدین صاحب آپ ایسا کیا کام نہیں کرتے جس کی بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ مہذب ٹیم ہے؟ ایسی کیا چیز ہے کہ باقیوں کے مقابلے میں کہ جو آپ نہیں کرتے جس کی بنیاد پر آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں؟ ان کا جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس کا جو جماعت اسلامی کی تربیت ہے, جماعت اسلامی کے جو لوگ ہیں وہ صاحب مطالعہ ہیں, پڑھتے ہیں, جماعت اسلامی کی اپنی تنظیم ہے. بالفرض میں شہزاد صاحب آپ سے کہوں, بالفرض مجھے غصہ ہے کہ شہزاد رضا صاحب نے بہت خراب پروگرام کر دیا ہے اور میں بطور ٹیم لیڈر آپ کے خلاف کوئی ٹویٹ کر دوں تو میرا خیال ہے کہ آپ سے پہلے مجھے میری پارٹی کی طرف سے جو ہے وہ آئے گی توجہ, میرے اپنے کارکن کی طرف سے آئے گی کہ اگر آپ کو اختلاف بھی ہے شہزاد صاحب سے تو آپ نے یہ بات سلیقے کے ساتھ, دلیل کے ساتھ کہنی ہے. کسی کو قائل کرنا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, اپنی بات کہنا آپ کی ذمہ داری ہے. دیکھیے جو سوشل میڈیا ہے, ظاہر ہے کہ اس میں جس طرح آپ کہہ لیں کہ سٹیزن جرنلزم کو اس نے فروغ دیا ہے. ہر فرد جو نوجوان ہے اس کے ہاتھ میں موبائل ہے اور وہ اس کا استعمال کرتا ہے اور اپنے دل میں یا اپنے دماغ میں جو بھی بات آئے وہ کہہ سکتا ہے. لیکن جماعت اسلامی کی جو بطور تنظیم ہے, بطور پارٹی, اس کی خاصیت ہے کہ یہ اس کے خیال کو اور اس کے دماغ کو کھلا نہیں چھوڑتی, اس کو چیک میں رکھتی ہے اور آپ کہہ لیں متوجہ کرتی رہتی ہے. اچھا چلیں, میں اس پہ واپس آتا ہوں. یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ایک آپ نے اٹھایا کہ چیک رکھتی ہے, کھلا نہیں چھوڑتی. شمس الدین صاحب میں واپس آپ کی جانب آتا ہوں, ذرا عثمان صاحب کو کر لوں. لیکن آپ نے جو بات کی ہے کہ سوشل میڈیا سے تو یہ میں آپ کو اس پہ ایک بات کہ میں پورے پاکستان میں اپنے ہر کارکن کی گارنٹی دے سکتا ہوں کہ وہ اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی میں ملوث نہیں ہوں گے. اگر ہوں گے تو ہم اس کو چیک رکھیں گے. ٹھیک. عثمان محمود صاحب, یہ شمس الدین امجد صاحب نے جماعت اسلامی کے سارے کارکنوں کی گارنٹی دی ہے, آپ بھی دے سکتے ہیں پی ٹی آئی کے جتنے بھی سوشل میڈیا آپریٹیوز ہیں, ایگزیکٹوز ہیں, ٹیم کا حصہ ہیں, ان کی گارنٹی کہ کوئی بھی اس قسم کی غلط ایکٹیویٹیز میں جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ملوث نہیں ہے؟ عثمان صاحب. جی السلام علیکم شہزاد بھائی, بہت شکریہ مجھے لائیو لینے کے لیے. سب سے پہلے تو تینوں پارٹیز نے سارا وقت ہمیں ڈسکس کیا اور یہی ہماری کامیابی ہے. سیکنڈ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی ایک ٹرینڈ سیٹر ہے فرام دا ویری بگننگ. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری کوئی فیملی پولیٹیکل پارٹی تو ہے. اچھا یہ بات عثمان صاحب, معذرت آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں, آپ یہ بات میں سن لیتا ہوں لیکن میرے پہلے سوال کے جواب دیں. انہوں نے گارنٹی دی ہے, سوال کی طرف آ رہا ہوں. ہماری ٹوٹل گارنٹی ہے, ہمارے جتنے بھی آفیشیل لوگ ہیں ان کی ہماری ٹوٹل گارنٹی ہے. کیونکہ جب کوئی ہمیں جوائن کرتا ہے, پہلی بات تو یہ کہ سارے والنٹیئرز ہیں, کوئی ایک بھی روپیہ, میں 3-4 سال سے ہوں آفیشیلی, اس سے پہلے میں والنٹیئر تھا, مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ سوشل میڈیا کی کوئی پی ٹی آئی کی ٹیم بھی ہوتی ہے, تو مجھے تو آج تک 1 روپیہ نہیں ملا. کتنا وقت گزارتے ہیں آپ سوشل میڈیا کے اس کام میں, دن کا کتنا وقت گزارتے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ ہمارے لیے ایک کاز ہے, ہم چاہتے ہیں ہمارے لیڈر کا نیریٹو ہر گھر پہنچے, ہر جگہ پہنچے. اور میں ایک مزے کی چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے کچھ لوگ ہیں جو 24 گھنٹے اس میں ایکٹیو رہتے ہیں. میں جب تک جاگ رہا ہوں میری آنکھیں بند نہیں ہو جاتی رات کو, تو اس وقت تک میں ہر تھوڑی دیر بعد اپنا سیل ضرور چیک کرتا ہوں اور میں حالات حاضرہ کے ساتھ اویئرنیس رکھتا ہوں. اور یہ سب سے پہلا پوائنٹ ہے جو ہماری پارٹی ہمیں بتاتی ہے کہ جب تک یوتھ پولیٹیسائز نہیں ہوگی, ان کو جب تک اندازہ نہیں ہوگا کہ پولیٹکس کیا ہے اور ہماری لائف پہ کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے, تو تب تک وہ اپنا پازیٹیو رول پلے نہیں کر سکیں گے. تو سوشل میڈیا. اچھا لیکن پھر پی ٹی آئی پہ یہ الزام کیوں لگتا ہے کہ وہ گالیاں بھی دیتے ہیں, وہ کردار کشی بھی کرتے ہیں, وہ فیک نیوز بھی جاری کرتے ہیں؟ پی ٹی آئی سے مراد یعنی کہ جو خان صاحب کے سپورٹر ہیں, تصویر انہوں نے خان صاحب کی لگائی ہوتی ہے لیکن نیچے گالیوں بھرا ٹویٹ بھی ہوتا ہے, تو وہ ایسا کیوں ہے پھر؟ دیکھیں شہزاد بھی, بڑا سمپل ہے یہ سمجھنا. جو ہمارے آفیشیل لوگ ہیں ان کو ڈھونڈنا بہت ہی آسان ہے, کیونکہ جو ہمارے پرومیننٹ لوگ ہیں, فوکل پرسن ہیں سوشل میڈیا کے, ڈاکٹر اسلان, یا ہمارے جو ٹویٹر کے ہیڈ ہیں یا فیس بک کے ہیڈ ہیں, ان کی اناؤنسمنٹس ہو جاتی ہیں نا, پارٹی کی نوٹیفیکیشن ہو جاتی ہیں, تو ان سے کنفرمیشن لینا کہ کون کون بندہ آپ کا آفیشیل حصہ ہے وہ بڑا ایزی ہے. لیکن کوئی عام آدمی, لیٹس سپوز خدا نہ خواستہ کسی اور پارٹی کا جو ہمارے اینٹی ہیں, وہ اپنا ایک اکاؤنٹ بناتے ہیں اور اس کے اوپر عمران خان کی تصویر لگا لیتے ہیں اور وہ گالیاں کہیں پہ لکھ دیتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی تو گارنٹی کوئی نہیں. یعنی وہ فیک اکاؤنٹ کا شکار جو ہے وہ در حقیقت پی ٹی آئی, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ پی ٹی آئی بھی ہے, بالکل. اس کی ریزن ہے, دیکھیں جی آپ کو پتہ ہے کہ یہ پارٹیز 4 دفعہ گورنمنٹ میں آ چکی ہیں, اور جب کوئی ان کو چیلنج کرے گا تو ان کے جو پروپیگنڈے. اچھا ایک بات اور بتائیے گا عثمان صاحب, ایک بات یہ بتائیں کہ کوئی ایسا پرومیننٹ لیڈر جس میں ڈاکٹر ارسلان صاحب کا نام لیا, باقی خان صاحب سے لے کے نیچے اسد عمر صاحب, باقی جتنے بھی لوگ ہیں, کوئی ایسا
واقعہ مجھے بتائیں یا کوئی ایسا ان کی طرف سے ایک کوشش مجھے بتائیں کہ جو یہ ٹرینڈ ہے غلط باتیں لکھنے کا، گالیاں دینے کا، کردار کشی کرنے کا، کسی نے اس کی حوصلہ شکنی کی ہو، ہمیں نظر نہیں آتا، اور ہمیں بلکہ جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں ان کے ٹویٹس جو ہے نا زیادہ جارحانہ نظر آتے ہیں. شاید یہ وجہ ہے کہ آپ کے جو چاہنے والے ہیں وہ ان ٹویٹس کو دیکھ کے پڑھ کے متاثر ہو کے اور زیادہ غلط بات کرتے ہیں. نہیں بالکل بھی انہوں نے کبھی بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی، بلکہ جب کوئی ایک والنٹیئر کو ہم کوئی نہیں، یہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ آپ نے اگر حوصلہ افزائی نہیں کی، لیکن ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے حوصلہ شکنی بھی نہیں کی. نہیں حوصلہ شکنی ہوتی ہے، بلکہ لٹرلی ڈانٹ پڑتی ہے. اگر کوئی سخت لفظ بھی یوز کرتا ہے تو اس کی ڈانٹ پڑتی ہے. کون ڈانٹتا ہے؟ گالی شالی تو بہت دور کی بات ہے. تمام سینئرز ڈانٹتے ہیں اور باقاعدہ ایک ہمیں اچھا تو یہ ابھی جو مس زوبیہ نے ایک دعویٰ کیا کہ اربوں روپے آپ لوگ انویسٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا کیمپین میں، یہ بات غلط ہے آپ کے خیال میں؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا مجھے تو 1 روپیہ نہیں ملا. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، پوری دنیا میں پی ٹی آئی کے والنٹیئرز موجود ہیں. ہم لوگ کئی دفعہ اپنی کمپین لانچ کرتے ہیں کہ ہمیں جوائن کریں، تو 1 دن میں 2 دن میں ہزاروں لوگ ہمیں جوائن کر لیتے ہیں، اپنی اپلیکیشن دے دیتے ہیں. اور ان کی موٹیویشن کیا ہوتی ہے؟ اچھا، یہ جو سوشل میڈیا پہ آپ لوگ کیمپین چلاتے ہیں، مطلب اگر اخباروں میں یا اخبارات میں یا ٹیلی ویژن پہ چلائیں تو اس کے لیے آپ کو پیسے دینے ہیں. سوشل میڈیا پہ بھی اگر آپ نے اپنی آؤٹ ریچ بڑھانی ہے تو کچھ نہ کچھ پیسے آپ کو خرچ کرنے پڑتے ہیں. سو کیا سیاسی جماعتیں کوئی بجٹ رکھتی ہیں اس کے لیے کہ آپ نے سوشل میڈیا ناٹ ایٹ آل. ٹویٹر کی جو ریچ بڑھانے کے لیے تو کوئی پیسے سے نہیں بنتا. ہاں انسٹاگرام وغیرہ پہ وہ کچھ پیڈ ہوتے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جتنا بھی نیریٹو ہوتا ہے یہ تو ٹویٹر پہ ہوتا ہے. وہ کچھ انفلوئنسرز وغیرہ ہیں جو فیشن سے ریلیٹڈ یا دوسری چیزوں سے وہ پیڈ لے رہے ہوتے ہیں. لیکن دیکھیں سوشل میڈیا پہ ٹویٹر پہ تو اگر کوئی بندہ لکھ ہی نہیں رہا، وہ ڈیڈ اکاؤنٹ ہے، تو اس کا کسی پارٹی کو کیا فائدہ؟ کیونکہ نیریٹو ابھی ایک عاطف رؤوف صاحب نے کہا کہ جی آپ کے یقیناً بڑے ہزاروں میں لائکس اور ری ٹویٹس جاتے ہیں. ابھی زوبیہ بھی بات کر رہی تھی، لیکن اس میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ کن لوگوں نے وہ لائک کیا ہے یا ری ٹویٹ کیا ہے تو ہمیں مطلب کوئی ایسے بہت سارے اکاؤنٹ نظر آئیں گے جن کا ایک بھی فالوور نہیں ہوگا. کئی اکاؤنٹ ایسے نظر آئیں گے جو 1 دن پہلے بنے ہوں گے. تو یہ کیا چیز ہے کہ مطلب لوگ صرف آپ کی اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرنے کے لیے اکاؤنٹ بناتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ آپ ایسے کریں کہ جو ہمارے پولیٹیکل جو لیڈرز ہیں ان کی جب سپیسز ہوتی ہیں تو آپ دیکھیں پارٹیسپینٹس کتنے ہوتے ہیں، وہ منٹس میں لاکھوں میں چلے جاتے ہیں. اس کی کیا ریزن ہے؟ وہ لائیو قسم کے ایکٹیو ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں تو وہ جوائن کرتے ہیں نا. روبوٹس تو نہیں جوائن کر سکتے نا. سیکنڈلی ابھی مجھے بتایا گیا کہ جلساز میں نہیں آتے، پروٹیسٹ میں نہیں آتے. پلیز آپ مجھے جوائن کریں نیکسٹ کسی پروٹیسٹ میں. جتنے لوگ سوشل میڈیا پہ اس سے بہت زیادہ تعداد میں اب آتے ہیں. حالات تھوڑے سے بدل گئے ہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں واپس آتا ہوں. مس زوبیہ، اب یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جی وہ تو کہتے ہیں ہم سارے والنٹیئرز ہیں آپ کی طرح، یعنی کہ پیپلز پر ان کے آپ کے اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، آپ بھی والنٹیئرز ہیں وہ بھی والنٹیئرز ہیں، پیسے نہیں خرچ کرتے. پھر ہم سنتے ہیں کوئی یہ باٹس بھی ہوتے ہیں، کچھ ایسے سافٹ ویئرز بھی اس وقت لکھے جا چکے ہیں کہ جن کی بنیاد پہ آپ جو ہے یہ باقاعدہ کوئی ایسے الگوریدمز ڈال دیتے ہیں کہ خود بخود یہ چیزیں آپریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کوئی ایسا بھی ہے یا نہیں؟ ایسا ہی ہوتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. اس طرف آنے سے پہلے میں یہ بات واضح کرنا چاہتی ہوں کہ اگر پاکستان اگر پی ٹی آئی کوئی اچھی طاقت تھی یا اس کا نیریٹو اتنا اسٹرانگ تھا یا اتنا فیمس تھا تو ان کو حال ہی میں جو الیکشن ہوئے نہیں ہارنے چاہیے تھے، برے طریقے سے ہار گئے، لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا ہوا ہے. اور دوسری بات جہاں تک سوشل میڈیا کی ہے، یہ پے ٹرول ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ نے اس پہ ڈیٹیل پریس کانفرنس کی تھی اور ساری چیز ایک چیز واضح طور پہ بتائی تھی کہ کس سے آپریٹ کرتے ہیں. میرے خیال سے اس کے بعد عثمان صاحب کی ہمت ہے، میں ان کو داد دیتی ہوں کہ وہ آ کے یہاں پہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ان کے کوئی پیڈ ٹرولز نہیں ہیں. ان کے دور حکومت میں اور آج بھی صحافیوں کو ٹارگٹ کیا گیا اور بنی گلا سے آرڈرز آتے رہے کہ کس صحافی کو کب ٹارگٹ کرنا ہے. آپ یہ کیسے پسند کے سوالات کرنے ان کو پسند ہے، صحافی ان سے پسند کے سوالات کریں. جو ان صحافی ان سے پسند کے سوالات نہیں کرے گا اس کے خلاف یہ ٹرینڈ چلائیں گے. پھر غداری کا بھی ٹرینڈ چلے گا، اس کی کردار کشی بھی ہوگی، اور یہ سارے سلسلے ہوتے ہیں. یہ لوگ چلاتے ہیں، آف کورس یہ چلاتے ہیں. اور میں آپ کو مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس کا حوالہ اس لیے دے رہی ہوں کہ انہوں نے ڈیٹیل ساری چیزیں بتائی تھیں کہ کس طرح یہ آپریٹ کرتے ہیں، کتنے پیسے اس میں انویسٹ کرتے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ پیسہ وہاں پہ انویسٹ کر رہے ہیں جہاں پہ ایک ڈرٹی ٹرینڈ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں، جہاں پہ ایون خواتین کو یہ نہیں چھوڑتے ہیں. اچھا ایک بات ہے کہ آپ کے
جو لیڈرز ہیں ان کے خلاف کرپشن کے الزامات پاکستان تحریک انصاف لگاتی آئی ہے, بہت سے لگتے ہیں, سوشل میڈیا ٹرینڈز بھی بنتے ہیں, تو آپ لوگ جو ہیں اس کو کاؤنٹر کیوں نہیں کر سکتے کہ آپ بے بس ہیں ان کے سامنے؟ اگر آپ کی بات مان لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ سارا پیسہ لگا رہے ہیں, فیک اکاؤنٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے, سو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ کیسے کام یہ کر رہے ہیں, آپ لوگ اس کو کاؤنٹر کیوں نہیں کر پاتے؟ ریسورسز کم ہیں آپ کے پاس یا آپ نہیں چاہتے اس طریقے سے؟ ہمارے پاس والنٹیئرز اتنے زیادہ ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں, بیکاز ہمارا جو نیریٹو ہے, ہمارا جو نظریہ ہے, آئیڈیالوجی ہے, وہ عوام میں اتنی فیمس ہے آلریڈی. اگر آپ کے پاس اتنے والنٹیئرز ہیں تو سوشل میڈیا پہ آپ کا پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے میں موازنہ کیوں نہیں بنتا؟ پاکستان تحریک انصاف نے, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پیڈ ٹرولرز ہوتے ہیں, فیک اکاؤنٹس ہوتے ہیں, اور ان کے بوٹس ہوتے ہیں, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے, اور میں نے آپ کو ایگزامپل بھی دی کہ یہ فیک اکاؤنٹ اور سرور کے تھرو آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, سو ہم بھی کرتے ہیں, ہمارے بھی ٹرینڈ آتے ہیں کافی, جب بھی ایون کوئی بھی اچھا ترقیاتی کام ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کسی صحافی کے اوپر ٹرینڈ چلائیں یا اس کی غداری, اس کو غدار کہیں. پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی سیاسی جماعت الیکشن کیمپین بھی چلاتی ہے تو اس کے لیے ایک بجٹ رکھتی ہے, پیسے رکھتی ہے. اگر آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی ترقیاتی کام کر رہی ہے اور اس کی تشہیر کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے ایک فنڈ رکھا جاتا ہے کہ جی ہم نے یہ الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا کو دینا ہے. اب کیونکہ سوشل میڈیا بھی ایک بالکل ایک پیرالل, ایک آپ کا سمجھ لیں یہ پورا کا پورا ایک پلیٹ فارم بن چکا ہے, سو اس کے لیے آپ ایک روپیہ بھی نہیں لگاتے. سوشل میڈیا ہمارا پیڈ نہیں ہے, اور ہمارے والنٹیئرز ہیں ابھی تک جو کر رہے ہیں. اور جو آپ بات تشہیر کی بات کر رہے ہیں, ہم کسی گندے ٹرینڈ کے کمپٹیشن میں نہیں آنا چاہتے, اور نہ ہماری ایسی تربیت ہوئی ہے. ہمارے کارکن کی ہمیشہ سیاسی تربیت ہوئی ہے, چاہے وہ محترمہ شہید بینظیر بھٹو ہوں یا بلاول بھٹو صاحب ہو. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ذمہ داری ہے اور ہم نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے, ہم نے سوسائٹی کو کیا ڈائریکشن دینی ہے, یہ ہمیں پتہ ہے. عمران خان صاحب کے آنے کے بعد آپ خود اندازہ کریں کسی کی عزت محفوظ رہی ہے؟ ہر کسی کو انہوں نے بے توقیرہ کیا یا پھر بے عزت کیا سوشل میڈیا پہ, فیک اکاؤنٹ پہ. ایون آپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو دیکھ لیں, یا پھر ایون اس طرح کے کتنے کیسز سامنے ہیں جن پہ عمران خان صاحب نے بعد میں معافی مانگی ہے. تو یہ فیک اکاؤنٹس کے تھرو ہی ایسی خبروں کو پھیلاتے ہیں, پھر ان کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں, بعد میں معذرت بھی کرتے ہیں کچھ لوگوں سے, اور بعض اوقات تو بالکل ڈھیٹ ہو جاتا ہے, معذرت والا کوئی سلسلہ ان کا نہیں ہوتا. تو اگر ایسی کوئی بات آتی ہے آپ رپورٹ کرتے ہیں اسے؟ اکاؤنٹ جن کے فیک ہوتے ہیں اور جو ابیوزو اکاؤنٹس آتے ہیں, میں تو ان کو کرتی ہوں, ان کو رپورٹ کرتی ہوں. ایک تو رپورٹ کرنا ہے بڑی آسانی سے, آپ جا کے ایک کلک کریں گے اور وہ اکاؤنٹ رپورٹ ہو جائے گا. ایک رپورٹ کرنا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ایک باقاعدہ سازش کے تحت آپ کے خلاف ایک مہم چلائی جا رہی ہے, آپ کی کردار کشی کی جا رہی ہے. سو پاکستان میں جو ادارے ہیں جو اس چیز کو ڈیل کر سکتے ہیں, ان تک آپ پہنچتے ہیں, ان سے رابطہ کرتے ہیں, کوئی ریگولر ان کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں یا نہیں؟ جو بھی وکٹم, جس کو وکٹمائز کیا جاتا ہے, جو ٹارگٹ ہوتا ہے ان کا, اوبویسلی وہ سچویشن کو دیکھتے ہوئے کہ ان کو کتنا ٹارگٹ کیا گیا, ان کے مینٹل پیس کتنا ڈسٹرب ہوا اس چیز سے. آف کورس ہر کسی کا ہوتا ہے مینٹل پیس ڈسٹرب. میں ایک نارمل سی بھی پوسٹ لگاؤں گی پیپلز پارٹی کی, ایون پروگریس سے بتاؤں گی, تو یہ پی ٹی آئی والے سارے جتنے آ رہے ہوتے ہیں صرف ابیوزو لینگویج یوز کر رہے ہوتے ہیں, اور صرف گالم گلوچ دے رہے ہوتے ہیں, کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہوتے ہیں, اور انہوں نے اتنا گندا انوائرمنٹ کریٹ کر لیا ہے کہ کسی کا بھی پیسفلی یا باعزت طریقے سے کام کرنا انہوں نے مشکل بنا دیا. آپ ایک شخص فیک اکاؤنٹ سے آپریٹ کر رہا ہے, وہ دنیا کے پتہ نہیں کس حصے میں بیٹھا ہے, آپ نے کوئی ایسی ٹویٹ لگائی, اس کے بدلے میں اس نے آپ کو کوئی آپ کی غلط بات, نازیبا الفاظ استعمال کیے, آپ اس کو کیسے لنک کر سکتی ہیں کہ وہ پی ٹی آئی ہو سکتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو پسند کرتا ہو, خان صاحب کا چاہنے والا ہو, لیکن یہ آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ باقاعدہ انسٹرکشن کے تحت پی ٹی آئی نے یہ اس کو ٹاسک دیا ہے کہ آپ کے خلاف یہ بات کرے؟ یہ تو بہت واضح بات ہے کہ بنی گالا سے انسٹرکشن آتی ہیں کہ کس کو ٹارگٹ کرنا ہے, اگر عثمان محمود صاحب بیٹھے نا, یا تو وہ اپنے اکاؤنٹ سے غدار قرار دینا ہے, وہ اپنے اکاؤنٹ سے اگر کچھ کریں, یا سلام خالد صاحب یا باقی پی ٹی آئی کے جو آفیشیل اکاؤنٹس ہیں, وہ ان کے اکاؤنٹ سے اگر کوئی ایسی چیز آئے تب آپ ان کے ذمہ داران کے اکاؤنٹ دیکھا کریں. کیسی یہ ایون شیخ رشید صاحب نے کتنے کس طریقے سے لوگوں کو اگریسیولی ٹھیک ہو گیا. میں اس پہ بات کرتے ہیں. عاطف رؤوف صاحب, اب یہ بتائیں کہ انہوں نے بات کی کہ سب سے بڑا ان کا ایک منظم ایک نیٹ ورک ہے, والنٹیئرز ہیں سارے. اب میں نے کچھ مثالیں دیں اپنے ابتدائیہ میں, اگر ابھی دوبارہ پروڈیوسر صاحب دکھا سکیں, کہ جو فیک نیوز ہیں, فیک نیوز آئی کہ جی پیٹرول مہنگا آج سے 10 دن پہلے, لیکن وہ فیک نیوز تھی. ایک آپ کی فیک نیوز آئی کہ چین سے آپ جو ہے وہ اس لیے یا روس سے آپ اس لیے جو ہے وہ کوآپریٹ نہیں کرنا چاہ رہے کہ امریکہ ناراض ہو جائے گا, وہ بھی ایک فیک نیوز تھی. مفتاح صاحب کے حوالے سے آئی, مریم اورنگزیب صاحبہ کے حوالے سے آئی کہ لوگوں کے گھر چلانا حکومت کا کام نہیں, وہ بھی ایک فیک نیوز تھی. اور سوشل میڈیا پہ یہ ساری چیزیں چلتی آئیں. اب یہ آپ کے خلاف اگر یہ ایک کیمپین چل رہی ہے
تو سوال یہ بنتا ہے کہ آپ اس کا کاؤنٹر کریں, اس کا مقابلہ کریں, اس کو دیکھیں, لوگوں کو بتائیں, لیکن لوگوں تک آپ کا بیانیہ اس طرح نہیں پہنچتا جیسے یہ فیک نیوز اور یہ والے ٹرینڈز جو ہیں پہنچ جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کی کیپیسٹی کی کمی ہے یا دوسری سائڈ جو ہے بہت زیادہ اسٹرانگ ہے, چاہے کوئی بھی ہو؟ نہیں سر, نہیں سر, بالکل. جو ہے پہلی بات تو یہ کہ جتنے بھی انہوں نے ہمارے خلاف فیک نیوز پھیلائی ہے, ہم نے الحمدللہ اس کا کاؤنٹر کیا ہے اور ہم نے اس کو پراپر اس کا رسپونڈ کیا ہے. میرا خیال ہے پاکستان مسلم لیگ نون ایک واحد جماعت ہے جو اس سارے فریب پروپیگنڈے کا فرنٹ فٹ پہ آ کے مقابلہ کر رہی ہے. ہم لوگ وہ نہیں ہیں, اگر آپ ٹویٹر کے اوپر جائیں تو اگر آپ کو کوئی جو ہے اس سارے پروپیگنڈے کا جواب دیتے ہوئے کوئی لوگ نظر آتے ہیں تو وہ پی ایم ایل این سے ہیں. اور الحمدللہ ہم نے اپوزیشن کے دور میں بھی کیا ہے اور اب بھی کر رہے ہیں, اور اب اور بھی زیادہ آرگنائز ہو کے کر رہے ہیں تاکہ ان لوگوں کو جو ہے جواب, ان کو بھرپور جواب دیا جا سکے, اور الحمدللہ دے بھی رہے ہیں. اگر آپ ٹویٹر پہ ہیں تو آپ کو نظر آ جائے گا یہ کہ پی ایم ایل این جو ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے کتنی ماشاءاللہ متحرک ہے. ایک بات. دوسرا, یہ پی ٹی آئی والے بھائی صاحب نے یہ کہا کہ جی یہ پیسے نہیں لیتے اور یہ فنڈز انہوں نے 1 روپیہ نہیں لگایا. اگر آپ یوں کریں, میں اگلا کوئی پروگرام رکھ لیں, میں آپ کو 2013 سے 2018 ہماری گورنمنٹ تھی, آپ مجھے ان کو کہیں کہ یہ وہ ریکارڈ لے آئیں تو گورنمنٹ میں رہے ہیں کہ پی ایم ایل این نے اپنی گورنمنٹ میں رہ کر سوشل میڈیا پر ایک پینی بھی پاکستان ٹیکس پیئر منی کی لگائی ہو. اور ان کا میں آپ کو بجٹ لا کے دکھاؤں گا 18 سے لے کے جب سے گورنمنٹ میں آئے ہیں اور یہ لاسٹ جو اپریل تک, ان کے جتنے ٹاپ آفیشلز تھے جتنے, وہ سب پاکستان کے ٹیکس پیئر منی سے پیسے لیتے تھے اور پیسے لے کر ان لوگوں نے پاکستان کے عوام کے خلاف پروپیگنڈا. اچھا عاطف رؤف صاحب, یہ بڑا آسان کام ہے. میں نے اپنے ابتدائیہ میں حوالہ دیا, آج جو ایک ایگریمنٹ تھا جس کو فیڈرل کیبنٹ نے ایکسپوز کیا. جی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بڑا آسان ہے کہ آپ یو آر دا گورنمنٹ نہ ہو نا, آپ تو بآسانی وہ ساری چیزیں علاقے میں دکھا سکتے ہیں, آپ ابھی لے آتے. میں سر لا کے دوں گا آپ کو. میں نہیں, مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ آپ یہ والا اس طرح کی بات کرنے لگے. میں اگر یہ تو بات انہوں نے بات نکلی ہے تو میں آپ کو لے آؤں گا, اگر کوئی پروگرام ہوگا میں لے آؤں گا انشاءاللہ, کوئی مسئلہ نہیں. یہ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے کل پرسوں یا جب بھی آپ کو وقت ملے یہ چیزیں جو ہے آپ شیئر کر لیں گے پبلک کے ساتھ. سر ایک اور ابھی ایک اور پروگرام کرایا تھا, ایک اور پروگرام کرایا تھا انہوں نے پہلے, جو ہے اس کے اندر ان کے مشوانی صاحب آئے تھے. انہوں نے مجھے خود یہ کہا کہ میں نے ریزائن کر دیا, آپ اور لوگوں کو نہیں نکالیں اور لوگوں کو, یہ سارے لوگ تو جو ہے ہمارے پرو ہے ہی نہیں. بات صرف اتنی ہے سر کہ جو لوگ پنجاب گورنمنٹ میں سے پیز لیتے رہے ہیں, جو لوگ فیڈرل گورنمنٹ میں پے لیتے رہے ہیں, ان کے ٹاپ آفیشلز, باقی ایکٹیوسٹ کو چھوڑ دیں, آپ دیکھیں کہ یہ لوگ پیز لیتے رہے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے 1 روپیہ نہیں لیا. خیر یہ ان کا ایمان ہے, یہ جانے, ان کا کام جانے. صرف میرا مطلب کتنا کہنے کا ہے کہ ان لوگوں نے پاکستان کے ٹیکس پیئر سے اتنے سال پیسے لے کر پاکستان کی عوام کے خلاف ہی پروپیگنڈا کیا ہے. اور کمپیریٹیولی باقی ہم جتنی بھی جماعتیں ہیں, اب کولیشن گورنمنٹ آئی ہے, پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی اور جتنی بھی تمام جماعتیں کی, ایک بھی جماعت کا مجھے ایک بندہ دکھا دیں جس اس کولیشن گورنمنٹ کا جس نے آ کے کہا کہ میرے جو ہے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو جاب دے دیں. بات صرف اتنی, اس ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے سر کہ پاکستان کے اندر اگر آپ جنرلی انہوں نے پلیٹ فارمز کا مس یوز کیا ہے سر, اور ہم پاکستان کے وہ ایکٹیوسٹ ہیں سارے, یہ جو آپ کے باقی سارے لوگ بیٹھے ہیں, ہم اس جھوٹ کا ایک جہاد کی طرح مقابلہ کر رہے ہیں. انہوں نے پاکستان کے نوجوان ذہنوں کو آلودہ کیا ہے, ہم اس آلودگی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. بالکل, اور یہ آلودگی اس کی پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے آتی ہے سر. چلیں عاطف صاحب ذرا وقت پروگرام کا سوشل میڈیا پہ تھوڑا ہے, میں ذرا شمس الدین صاحب سے سوال مجھے کرنا ہے. ایک منٹ رکے سر, let me complete my last girl. جی شہباز گل صاحب کا ٹویٹر ہینڈل کھولیں, انہوں نے جس طرح کی غلیظ کیمپین ڈیورنگ دا گورنمنٹ اور آفٹر دا گورنمنٹ چلائی ہے سر, وہ کوئی گورنمنٹ کا وزیر یا گورنمنٹ کا ایکس وزیر کبھی اس طرح کے الفاظ کسی فیمیل میل کے خلاف استعمال کرتا ہے تو مجھے دکھا دیں. ٹھیک ہے, چلیں عثمان صاحب کا ٹیک میں اس پہ لے لیتا ہوں. عاطف رؤف صاحب آپ نے ایک اچھی مثال دی, اس پہ بات کر لیتے ہیں. شمس الدین صاحب لاسٹ لائن سر, لاسٹ لائن کوئکلی. سر اگر یہ اتنا ہی بڑا سوشل میڈیا ہے سر, ان کو پاکستان کے بڑے بڑے ایکٹرز کی ضرورت ہے, شان کی ضرورت ہے, ان کو پاکستان کے
کہ بڑے بڑے ٹی وی سٹارز کی ضرورت ہے سوشل میڈیا چلانے کے لیے, ان کو بڑے بڑے جرنلسٹ کی ضرورت ہے. اگر یہ اتنے ہی بڑے سوشل میڈیا کی ٹیمیں ہیں تو ان کو اپنا بیانیہ بیچنے کے لیے شام کی ضرورت ہے. کبھی وینا ملک کو لے آتے ہیں, کبھی اور ایکٹیوسٹ کے اکاؤنٹس کو استعمال کرتے ہیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا شمس الدین امجد صاحب, آپ سے سوال ہے سر یہ کہ ہم نے دیکھا ریسنٹلی خاص طور پہ پی ٹی آئی گورنمنٹ جانے کے بعد ٹرینڈز چلے جس میں پاکستان آرمی کو بڑا اس پہ کرٹیسائز کیا, ایسے بڑے نامناسب الفاظ استعمال کیے, جوڈیشری کے خلاف ٹرینڈ چلے بہت سے, اور زیادہ تر اس پہ کہا یہ گیا کہ یہ پی ٹی آئی والے یا ان کے چاہنے والے یا ان کے فالوورز یا ایسے لوگ جن کا جھکاؤ پی ٹی آئی کی طرف ہے وہ یہ ٹرینڈز چلا رہے ہیں. تو اس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ کسی جماعت کو ہم الزام دے سکتے ہیں کہ اگر کوئی فیک اکاؤنٹ سے کوئی ٹرینڈ چل رہا ہے یا اس کو لوگ اس کو لائک کر رہے ہیں, تو اس میں سیاسی جماعت کو آپ کیسے جو ہے وہ موجود الزام ٹھہرا سکتے ہیں؟ شمس الدین صاحب. بہت شکریہ جی, آپ کافی دیر کے بعد جو ہے وہ آئے واپس. دیکھیے یہ جو بات ہوئی تھی ہمارے ایک بھائی نے کی, 2 باتیں میں اس سے متعلق کہوں گا. پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کو بالکل گارنٹی سے کہتا ہوں اپنے 10 سالہ تجربے کی روشنی میں کہ ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پہ کوئی گالم گلوچ, فیک نیوز, لڑائی, ٹرولنگ لیڈرشپ کی اجازت اور تائید کے بغیر نہیں ہو سکتی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں جو اس خراب کام میں اور گندے کام میں ملوث ہیں, ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ براہ راست ملوث ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس کی تو جو وفاقی کابینہ کے اجلاس ہیں ان کو کئی صحافیوں نے رپورٹ کیا کہ وہاں پہ باقاعدہ بیٹھ کے مطلب ان وزراء کو شاباش ملتی تھی جو گالم گلوچ یا ٹرولنگ یا اس میں بہت زیادہ حصہ لیتے تھے, اور جو کارکن ہے وہ اپنے لیڈر کی لائن پہ ہی چلتا ہے, اس کو دیکھ کے ہی آگے بڑھتا ہے. تو اس میں جو ہے یہ لوگ ملوث ہوتے ہیں, لیڈرشپ ملوث ہوتی ہے, وہ اس کی نگرانی کرتے ہیں. جو اس میں زیادہ گالم گلوچ کرتا ہے اس کو آپ جا کے شاباش دیتے ہیں. اور میرے بھائی عاطف جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ایک بڑی ٹیم ہائر کی تھی, واقعات ان کی تھی وفاق میں, لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ اسی ٹیم کو نون لیگ نے بھی اپنے پاس جو ہے وہ رکھ لیا. یہ آیا تو صحیح کہ اس کو ہم نہیں رکھیں گے اور ایسا ہوگا, اور اس کو ظاہر ہے کہ جو پبلک منی ہے, عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے, اس کا غلط استعمال تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے بھی کیا اور نون لیگ کی گورنمنٹ بھی پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی انہیں ٹیموں کو استعمال کرتے ہوئے کر رہی ہے. اب آ جاتے ہیں جو ادارے ہیں اور یہ معاملہ ٹرینڈنگ والا ہے. دیکھیے میں نے پہلے ایک پروگرام میں کہا, میں اس کو دہرا دیتا ہوں کہ ہمارا خیال یہ تھا کہ یہ جو عاطف نے کہا, میں ان کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے جو پبلک منی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے پاکستانی عوام کے اخلاق کو اور ان کے معاملات کو بگاڑا. اس کی ایک مثال ہے کہ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ یار یہ اداروں کے جو ٹرینڈنگ ہے اور پی ٹی آئی کی ٹرینڈنگ ہے وہ تفریق کرنا مشکل تھا کہ یہ کون سا ٹرینڈ جو اداروں کی طرف سے آ رہا ہے ان کے سیلز چلا رہے ہیں اور کون سا ٹرینڈ جو ہیں وہ تحریک انصاف کے سیلز چلا رہے ہیں. تو اس میں گمان ایسے ہوتا تھا کہ شاید جو ہے وہ ادارے تحریک انصاف کے لیے کام کر رہے ہیں, لیکن ان کی گورنمنٹ کے جانے کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ اصلاً تو یہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے جو اداروں کے ریسورسز اور وسائل کو استعمال کر رہے تھے, لیکن ہوا یہ کہ جو سانپ آپ نے پالا تھا وہ پہلے دوسروں کو ڈس رہا تھا, اب اس نے آپ کو براہ راست آ کے جو ہے وہ ڈس لیا اس میں. جی ٹھیک. عثمان صاحب, یہ شہباز گل صاحب کا نام لیا گیا ہے, آپ کے خیال میں شہباز گل صاحب جو ٹویٹس کرتے ہیں وہ پارٹی پالیسی ہوتی ہے یا ان کی ذاتی رائے ہوتی ہے؟ اچھا جی, پہلے تو یہ ہے کہ اس سوال کا پہلے جواب دے دیں, اس کے بعد اگر ان کے دوسروں کے جی. شہباز گل صاحب ظاہر ہے ہمارے پارٹی کے رکن ہیں, لیکن مجھے ایسے کریں کہ یہ لوگ ان کے کوئی 10 ٹویٹ نکال دیں جس میں انہوں نے کوئی گالم گلوچ کی ہو. ایک بندہ اگر چور کو چور کہہ رہا ہے یا ڈاکو کو ڈاکو کہہ رہا ہے تو آپ نہیں دیکھیں اب یہاں رک جائیں, یہاں 1 منٹ رکیے گا, یہاں ایک منٹ رکیے گا. یہی ایک بنیادی اختلاف ہے کہ اگر اس پہ اگر کسی عدالت نے کسی شخص کو چور یا ڈاکو ڈکلیئر کیا ہے تو شہباز گل صاحب اور آپ ہانے میں اس کو اس نام سے پکارنے سے, اگر کسی عدالت نے نہیں کیا تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ الزام ہے نا جی. یہی میرا پوائنٹ ہے کہ اگر کوئی مفرور ہے, عدالت سے مفرور ہے, تو اس کو تو مفرور ہی کہا جائے گا. سو پارٹی پالیسی تو بالکل یہ ہے. دیکھیں جی, سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ کسی کو پاگل نہیں بنا سکتے. پاکستانی قوم بڑی وائز ہے, ہمارا نوجوان بڑا ایکٹیو ہے, تو ہم لوگ صرف ان لوگوں نے کہہ دیا کہ ہماری پارٹی ہمیں لائن دیتی ہے اور ہم بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں. تو بڑا سمپل ہے, آپ پارٹی کے بڑے بڑے اکاؤنٹس دیکھیں اور دیکھیں وہ کن کن لوگوں کو فالو کر رہے ہیں جو بدتمیزی کرتے ہیں یا گالم گلوچ کرتے ہیں. اس کا ثبوت لینا بہت ہی آسان ہے. اس کے اوپر یہ ساری پارٹیز مل کے ایک ٹرینڈ چلا دیں اور اس کے ثبوت پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں پھیلا دیں, تو 2 دن میں یہ ثابت ہو جائے گا کہ پی ٹی آئی اس کے پیچھے ہے. لیکن یہ نہیں کر سکتے, آج تک تو یہ کر نہیں سکے, تو اب کیسے کریں گے؟
کیونکہ وجہ یہ ہے کہ سم ہاؤ مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ وہ لوگ باقاعدہ فیک اکاؤنٹ ہوتے ہیں جن کو بنایا جاتا ہے کہ ڈی فیم کرنا ہے وہ ایسے کہ میں ابھی یہاں بیٹھ کے 5 اکاؤنٹ بنا دوں، اس میں میں بلاول بھٹو کی تصویر لگا دوں اور میں آپ یہ کام کر سکتے ہیں؟ سب لوگ کر سکتے ہیں جی، کیوں نہیں کر سکتے؟ اچھا، لیکن آپ نہیں کرتے۔ یہ اب گورنمنٹ میں ہے، یہ ٹریک کر سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ کہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں، اور انویسٹیگیٹو ایجنسی ساری ان کے پاس ہیں، یہ ٹریک کر سکتے ہیں کہ کہاں سے فیک اکاؤنٹ چل رہے ہیں۔ اینڈ آئی کین اشور یو کہ آپ پی ٹی آئی کے جتنے بھی آفیشیل اکاؤنٹس ہیں وہ کبھی بھی ایسے لوگوں کو فالو نہیں کر رہے ہوں گے، جبکہ ان کو دیکھیں آپ، ان کی لیڈرشپ ڈائریکٹلی فالو کر رہی ہوتی ہیں ان لوگوں کو جو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ جہاں تک اداروں کی بات ہے، ہم لوگوں کو آج سے نہیں ہمیشہ سے یہ انسٹرکشن ہے کہ ہم نے اداروں کی عزت کرنی ہے، اور ادارے کے بارے میں ہمارے تو لیڈر نے وہ ہونے کے فوری بعد، ہماری گورنمنٹ جانے کے فوری بعد انہوں نے پالیسی دی کہ ہم اپنے کسی ادارے کو ویک نہیں کر سکتے، تو ہم لوگ تو چلتے ہی اپنے لیڈر کی لائنز کے اوپر ہے، ہمارا تو پیشن ہی یہ ہے کہ اچھا، لیکن ایک بات سنیں، ایک بات یہ ہے کہ جس انداز میں خاص طور پہ گورنمنٹ جانے کے بعد عمران خان صاحب نے اور سینئر رہنماؤں نے پاکستان تحریک انصاف نے عدلیہ پہ اور پاکستان کی پاک افواج پہ جو انہوں نے نامناسب باتیں کی، چاہے انہوں نے انڈائریکٹلی کی یا ڈائریکٹلی کی، خان صاحب نے سٹیج پہ کھڑے ہو کے جو باتیں کی، اس کے بعد ایسے لوگوں کا یا ایسے اکاؤنٹس کا جو رسپانس آیا جو خان صاحب کو فالو کرتے ہیں یا پی ٹی آئی سے اپنے آپ کو منسلک کہتے ہیں، وہ بڑا خطرناک تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ باتیں بھی جو سٹیج سے ہوئیں پی ٹی آئی کے، وہ بھی کوئی اتنی مطلب نارمل باتیں نہیں تھیں۔ دیکھیں شہزاد بھائی، یہ تو ایک لیڈرشپ کے لیول کی بات ہے جو آپ نے کوشچن کیا ہے، لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں کہ لیڈرشپ اگر ایک بات کرے گی تو نیچے جو ان کے فالوورز ہیں اس بات کو کتنا بڑھا چڑھا کے کریں گے، یہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ اگین اس کے پروف لائیں اور اس کے اوپر ٹرینڈ چلائیں کہ یہاں ہمارے پارٹی کے والنٹیئرز نے جو آفیشلی حصہ ہیں انہوں نے کچھ کسی کو ڈی فیم کیا ہے، یا اچھا، ہم ہزاروں لاکھوں ایسے اکاؤنٹ دیکھتے ہیں کہ جس سے گالیاں دی جا رہی ہیں یا کریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی ہے، یہ سارے مطلب فیک بنائے ہیں یا پیپلز پارٹی نے یا نون لیگ نے صرف پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ڈی فیم کرنے کے لیے، ایسی بات ہے؟ obviously اسٹیٹس کو جو بھی چیلنج کرے گا اس کے خلاف لوگ میدان میں تو آئیں گے، تو ہمیں تو یہی ڈاؤٹ ہے، لیکن چلیں ہم ان کو بلیم نہیں کرتے، ہم چاہتے ہیں آپ کھلی تفتیش کر لیں اور اس کے پروفز لے آئیں اور اس کے اوپر پوری دنیا کو آگاہ کرتے۔ آپ کو پتہ ہے نیریٹو ڈیڈ ہو جاتا ہے اگر آپ پروفز دے دیں، کوئی کسی کے گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں پہ جا کے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف فلڈ کر دیں سوشل میڈیا کو ان ثبوتوں سے کہ یہ جی لنک بنا دیں، ہم لنک بناتے ہیں اکثر، مطلب ہمیں نظر آ جاتا ہے ایک بندہ گالیاں دے رہا ہے اور اس کو پی ایم ایل این کا یا پی 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 کا کوئی بڑا لیڈر فالو کر رہا ہے، لنک بن گیا، تو آپ بھی وہی لنک استوار کر دیں، مطلب اگر خدا نخواستہ میں کسی فیک اکاؤنٹ سے گالی ویری رائٹ، چلیں وقت بچا لوں۔ مس زوبیہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ سارے کے سارے آپ لوگوں نے فیک اکاؤنٹ بنائے ہیں، یہ بات تو ایک علیحدہ میں عثمان صاحب کی بات کو لیکن اب دیکھیں آپ لوگوں نے کو ایگزسٹ ساتھ کرنا ہے، پی ٹی آئی نے اپنی سوشل میڈیاز کی ونگز کی بات ہو رہی ہے، نون لیگ نے، جماعت اسلامی نے، دیگر سیاسی جماعتوں نے، سو اس کو ایگزسٹنس میں کوئی آپ اپنے طور پہ ایک ضابطہ اخلاق نہیں طے کر سکتے کہ آپ اس چیز کو ڈسکریج کریں آفیشیل لیول پہ، اور ایک کم از کم اس چیز پہ کنسنسس ہو کہ ایک دوسرے کے خلاف اس قسم کی زبان استعمال نہیں کرنی؟ یہ نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ عثمان صاحب نے ابھی بتایا کہ ہم چور کو چور کیوں نہ کہیں، مطلب عثمان صاحب نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ وہ چور ہیں، عدالتوں تک وہ نہیں گئے یا پھر انہوں نے حقیقت جاننے کی کوشش نہیں کی۔ مطلب سورہ حجرات میں کہتے ہیں کہ کسی بھی بات کو پھیلانے سے پہلے اس کی تحقیق کر لو، یعنی سنی سنائی بات کی یہ تحقیق کرتے ہی نہیں ہے، یہ کہتے ہیں اچھا ان کے ہمارے جو حریف ہیں ان کے خلاف جا رہی ہے نا بات، تو جیسے بھی آ رہی ہے جانے دو۔ تو کیا ہم ان کو یہ کہنا شروع کر دیں کہ عمران خان چور ہے، گوگی کرپشن کیس کے آپ کے سامنے نہیں ہے؟ آپ لوگ کہتے ہیں ویسے؟ پھر دیکھیں ہم ٹرینڈ تو نہیں چلا رہی، انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا نا، تو ہم اوبویسلی ہم رسپانس کیا دیں ان کو کہ اچھا آپ لوگ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چور ہیں، ایک بات اگر وہ غلط کر رہے ہیں تو آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنا بات غلط انداز میں ان کو دیں جواب؟ ہم بالکل غلط انداز میں جواب نہیں دیتے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بولی کہ ہم اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھتے ہیں، ہم اس لیے کہتے ہیں کہ چیزوں کو اتنا خراب نہ کیا جائے کہ آپ ان کو کنٹرول نہ کر سکیں۔ عمران خان صاحب نے، ان کی ٹیم نے سوشل میڈیا کا اتنا گندا استعمال کیا، مجھے کمپلیٹ کرنے دیں، اتنا گندا استعمال کیا کہ اب سوسائٹی جو ہے ایک فیلڈ بن گئی ہے، اور اب دیکھیں گے شیخ رشید صاحب ہو گئے یا پھر ان کے جتنے بھی لیڈر ہو گئے، وہ خود اس چیز کو وہ آگے بڑھاتے ہیں، ان چیزوں کو وہ خود ہی فالو بھی کر رہے ہوتے ہیں، خود انسٹرکشن بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا مس زوبیہ، ہمارے ساتھ آپ موجود تھیں، پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہی تھیں۔ عاطف رؤوف صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، شمس الدین امجد صاحب، عثمان محمود صاحب، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ ناظرین
سوشل میڈیا ٹیم سیاسی جماعتوں کی جس طریقے سے کام کر رہی ہیں اس کا اندازہ اس گفتگو سے آپ نے کچھ حد تک تو لگا لیا ہوگا. لیکن ایک بات یہ حقیقت پہ مبنی ہے جو آخر میں بات کی مس زوبیہ نے, کہ یہ سوسائٹی جو ہے تھینکس ٹو سوشل میڈیا ایک ایسا تالاب بن گئی ہے کہ جہاں پہ پانی جو ہے وہ صاف نہیں رہا, اور اس میں اس کو صاف کیسے کرنا ہے, کیا یہ ذمہ داری عام لوگوں کی ہے یا ان لوگوں کی ہے کہ جن کو یہ عام لوگ فالو کرتے ہیں. اگر خان صاحب, خاص طور پہ خان صاحب, پاکستان تحریک انصاف, کیونکہ زیادہ الزامات مجھے لگتے ہیں, یا پاکستان مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ یا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ یہ طے کرے کہ فالوورز کو ہم نے ایسا میسج دینا ہے کہ وہ کوئی ایسی تہذیب سے گری ہوئی بات نہ کریں, کردار کشی نہ کریں. اگر کسی سیاسی جماعت کے جیسے الزامات ہیں, باقاعدہ طور پر یہ ایک حکمت عملی کا حصہ ہے کہ انہوں نے کام کرنا ہے, پھر تو انہیں کوئی نہیں روک سکتا. لیکن ایک طرف اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایسی کسی بھی چیز کا حصہ نہیں بنتے, تو یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگ جو آپ کی محبت میں اس طریقے سے آگے بڑھ جاتے ہیں ان کو بھی آپ کنٹرول کریں اور ان کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کریں, ان کی تربیت کریں. یہ سب سے اہم بات ہے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اجازت دیجیے, خدا حافظ.